السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر سے مزید 92 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2253 نئے مریض سامنے آ گئے۔ نوجوانوں کے کاروبار کے لیے 100 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کوشش ہے کہ نوجوان آبادی کو روزگار فراہم کیا جائے۔ برطانیہ ایگزیکٹو آرڈر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے وہاں ایک ٹیکہ بھی نہیں لگوایا۔ PDM میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کو لے کر نیا پنڈورا باکس کھلنے کا امکان۔ شاہد خاقان عباسی نے پیپلز پارٹی کو PDM میں واپسی پر استعفے کی دھمکی دے دی۔ پیپلز پارٹی شوکاز کا جواب دے، پھر PDM میں واپسی کا فیصلہ ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں چودھری نثار کا نون لیگ سے تعلق نہیں، قبول کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ کرپشن کیس میں سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی اور سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو 10 برس قید کی سزا۔ احتساب عدالت نے مشتاق رئیسانی کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم بھی سنا دیا۔ کل سپر فل مون ہوگا۔ کل کے چاند کو سپر فلاور بلڈ مون کا نام دیا گیا ہے۔ چاند گرہن پاکستان میں دن ہونے کے باعث دکھائی نہیں دے گا۔ آل سٹی تاجر اتحاد کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ شرجیل گوپلانی نے اسرائیلی اور فرانسیسی مصنوعات کو تلف کرنے کا اعلان کر دیا۔ 4 ارب 31 کروڑ 77 لاکھ 44 ہزار روپے غریب عوام سے لوٹ لیے گئے۔ اور پاکستان پرائز بونڈ ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے وزیر اعظم سے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے بعد تیزی سے جاری ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 13,61,564 تک جا پہنچی۔ ہلاکتیں 25,265 ہو گئی۔ باہر سے آنے والے مسافروں سے متعلق پالیسیوں میں کچھ تبدیلیاں جلد ہونے والی ہیں۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں مسافروں کی جانچ پڑتال جاری رہے گی۔ ویکسینیشن سے متعلق پابندیاں ختم نہیں کی ہیں۔ ٹورنٹو میں یہودیوں کا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ۔ یہودی اسکالر نے اسرائیلی قونصل خانے کے سامنے سرخ رنگ پھینک دیا۔ پولیس کی جانب سے یہودی اسکالر پر $5,000 جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کینیڈا میں ویکسینیشن سے متعلق اہم سنگ میل عبور۔ آدھی سے زائد آبادی کو ویکسینیشن دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سنگ میل کا لوگوں کی نفسیات پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ امریکی ریاست اوہایو میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچنگ کا عمل شروع کر دیا۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ مشرق وسطیٰ۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیلی وزیر اعظم اور فلسطینی صدر سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اینٹونی بلنکن 24 سے 27 مئی تک مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے۔ کورونا وائرس سے دنیا میں 16 کروڑ 79 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ اموات کی تعداد 34 لاکھ 87 ہزار سے تجاوز کر گئی۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 14 کروڑ 93 لاکھ سے زائد ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 92 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 20,400 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,05,852 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2253 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,35,577، سندھ میں 3,10,557، خیبر پختونخوا میں 1,30,187، بلوچستان میں 24,638، گلگت بلتستان میں 5,512، اسلام آباد میں 80,529، جبکہ آزاد کشمیر میں 18,852 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,28,84,544 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,726 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,23,157 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,723 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 92 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 20,400 ہو گئی۔ پنجاب میں 9,839، سندھ میں 4,936، خیبر پختونخوا میں 3,970، اسلام آباد میں 746، بلوچستان میں 270، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 532 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع نجی شعبہ فراہم کرتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے 2 پروگرام لا رہے ہیں۔ 50,000 اسکالرشپس ہائر ٹیکنالوجیز کے لیے دی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کوشش ہے نوجوان آبادی کو روزگار فراہم کیا جائے تاکہ یہ ملک کو ترقی دے سکیں۔ دنیا بھر میں روزگار پرائیویٹ سیکٹر میں ملتا ہے یا لوگ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ 1,70,000 اسکل ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس دے رہے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے 100 ارب روپے کا فنڈز مختص کیا گیا ہے۔ کوشش ہے کہ ہر سال نوجوانوں کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع نجی شعبہ فراہم کرتا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان آبادی ہے اس کو ہم ایسے کریں کہ ان کو بھی روزگار ملے اور یہ پھر اپنے ملک کو بھی اٹھا سکے۔ تو میں یہ آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے 2 پروگرامز ہیں، اسکلز ایجوکیشن اور دوسرا کامیاب جوان کے اندر جو ہم قرضے دے رہے ہیں، ان کا پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ برطانیہ نے ہمیں نواز شریف کی حوالگی کی درخواست دینے کا کہا، جس پر ہم نے برطانیہ سے کہا آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کا قانون نواز شریف کو وزٹ پر قیام کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ برطانیہ ایگزیکٹو آرڈر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے گفتگو میں مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ برطانیہ کا قانون ہے سزا یافتہ شخص کو وزٹ ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ برطانیہ کو بتایا ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور وہ وہاں کوئی علاج نہیں کروا رہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے وہاں ایک ٹیکہ بھی نہیں لگوایا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ برطانیہ سے کہا ہے معاملہ خود دیکھ کر قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ برطانیہ ایگزیکٹو آرڈر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے۔ برطانیہ نے ہمیں نواز شریف کی حوالگی کی درخواست دینے کا کہا، جس پر ہم نے برطانیہ سے کہا آپ پہلے یہ دیکھیں آپ کا قانون نواز شریف کو وزٹ پر قیام کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ حوالگی کی درخواست طویل عمل ہے، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ مشیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانا ایک ٹیکنیکل ٹاسک ہے۔ برطانیہ میں بھی نواز شریف نے طبی بنیادوں پر علاج کے لیے ویزے کی میعاد بڑھانے کی درخواست دی ہے، لہٰذا ہم نے برطانیہ کو بتایا ہے یہ علاج کے لیے گئے ہیں، دیکھا جائے وہاں کون سا اور کتنا علاج کروایا۔ پی ڈی ایم کے جنرل سیکریٹری اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے پر مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جنرل سیکریٹری اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے پر مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی۔ پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے کے معاملے پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے تحفظات برقرار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنی تو پی ڈی ایم نیا سیکریٹری جنرل ڈھونڈ لے۔ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا،
سینٹ الیکشن کے معاملے پر تحفظات برقرار ہیں۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو شمولیت کی کوئی دعوت نہیں دی۔ پی ڈی ایم کے دروازے بند ہیں، اگر کسی کو پی ڈی ایم میں شامل ہونا ہے تو اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ جو کاغذ پھاڑے تھے جوڑ کر پڑھیں اور وضاحت دیں۔ پی ڈی ایم کے اندر کوئی دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی۔ پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، جو اعتماد آپ نے توڑا ہے اس اعتماد کو بحال کریں۔ پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے تھا، ایک بیانیہ تھا، اگر آپ اس کے اعتماد وہاں پر قائم نہیں ہے تو پھر آپ کی پی ڈی ایم میں جگہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر گزارا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ہر طبقہ مہنگائی سے متاثر ہے، لوگ تباہ حال ہو گئے، حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں، جھوٹ بول کر ترقی کے اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ چودھری نثار کا نون لیگ سے تعلق نہیں، قبول کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہر طبقہ مہنگائی سے متاثر ہے، لوگ تباہ حال ہو گئے، حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں، جھوٹ بول کر ترقی کے اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے عشائیہ میں عدم شرکت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا رول اپوزیشن لیڈر کا رول ہے، وہ اس کو نبھا رہے ہیں۔ پارلیمنٹیرینز کا ڈنر تھا، میں پارلیمنٹیرینز نہیں، میرا ہر جگہ موجود ہونا بھی ضروری نہیں۔ شہباز شریف کے بارے میں ہر بات کو چپقلش بنانا چھوڑ دیں، جہاں شہباز شریف خود موجود ہوں وہاں میری موجودگی ضروری بھی نہیں۔ شہباز شریف صاحب کا عشائیہ جو تھا وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے تھا، اور انہوں نے جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہے اس کو دعوت دی ہوئی تھی، اور جب شہباز صاحب موجود ہیں تو میری موجودگی ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے۔ شکریہ، اس کا ایشو نہ بنایا جائے۔ تھینک یو۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کا جو موقف ہے میرا بھی وہی موقف ہے، اس معاملے پر نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی موقف ہے، اپوزیشن کا کوئی نیا اتحاد نہیں، پی ڈی ایم موجود ہے۔ پی ڈی ایم نے رمضان المبارک کے بعد اجلاس کا فیصلہ کیا تھا، پی ڈی ایم کی میٹنگ آج کل میں ہونے والی ہے، پیپلز پارٹی نے جو شوکاز پھاڑ کر ردی میں پھینکا تھا وہ اس کا جواب دیں، پھر پی ڈی ایم میں واپسی کا فیصلہ ہوگا۔ احتساب عدالت نے میگا کرپشن کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سابق سیکریٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی اور ان کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت کی جانب سے میگا کرپشن کیس میں سابق سیکریٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی اور سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو قید کی سزا سنا دی گئی۔ احتساب عدالت نے میگا کرپشن کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سابق سیکریٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی اور اس کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے میگا کرپشن کیس میں سابق مشیر خزانہ خالد لانگو کو بھی 2 سال 2 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ میر خالد لانگو کی سزا ان کے ٹرائل کے دوران گرفتاری سے شروع ہوگی۔ کیس میں سابق سیکریٹری بلدیات عبدالباسط اور سابق سیکریٹری لوکل کونسل فیصل جمال کو بری کر دیا گیا۔ نیب نے 1.5 ارب روپے کی کرپشن کے الزام میں سیکریٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کے گھر پر چھاپہ مار کر 75 کروڑ روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا برآمد کیا تھا۔ کل مکمل چاند گرہن ہوگا اور چاند زمین سے قریب ہونے کے باعث سپر فل مون بھی ہوگا۔ چاند گرہن کے دوران 14 منٹ کے لیے چاند سرخ رنگ کا نظر آئے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 26 مئی کو مکمل چاند گرہن ہوگا اور چاند زمین سے قریب ہونے کے باعث سپر فل مون بھی ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کل کے چاند کو سپر فلاور بلڈ مون کا نام دیا گیا ہے اور چاند گرہن کے دوران 14 منٹ کے لیے چاند سرخ رنگ کا نظر آئے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز دن میں 1:48 پر ہوگا اور مکمل چاند گرہن 4:11 پر ہوگا، جبکہ اختتام شام 6:05 پر ہوگا۔ چاند گرہن پاکستان میں دن ہونے کے باعث دکھائی نہیں دے گا۔
कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने कहा है कि किसी भी दुकानदार को इसराइली और फ्रांसीसी मसनूआत को ख़त्म करने पर नुकसान का सामना हो तो वो हमसे राब्ता करे, जिसे हम बिला सूद कर्जा देने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के तहत फ़लस्तीन के हक़ में और इजरायली जहरियत के ख़िलाफ़ रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली टिम्बर मार्केट से होती हुई कराची प्रेस क्लब पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में ताजरों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरका अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। इस मौके पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी का कहना था कि हम इजरायली और फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट कर रहे हैं और अगर किसी भी दुकानदार को इजरायली और फ्रांसीसी मसनूआत को ख़त्म करने पर नुकसान का सामना हो तो वो हमसे रब्ता करे, जिसे हम बिला सूद कर्जा देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हम दुकानों से इजरायली और फ्रांसीसी मसनूआत को तल्फ कर देंगे। इस वक्त एक ही बात है कि इस्लामिक ममलिकत की अपनी यूनाइटेड नेशन होनी चाहिए, OIC को एक्टिव होना चाहिए। OIC एक्टिव नहीं होती, पाकिस्तान को अपने हमनवा मुल्कों को मिला के इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, अल जहाद अल जहाद अल जहाद। ताजिर रहनुमा अम्माद पूनावाला का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ ताजिर भी बराबर के शरीक हैं। हर उस गम में जो हमारे इसराइलियों ने जो हमारे फ़लस्तीनियों को दिया, हम उनमें बराबर के शरीक हैं और हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर पूरी दुनिया से इनका बाइकाट कराया जाए। सोशल बाइकाट भी हो इनका और इनका माशी बाइकाट भी कराया जाए। और पाकिस्तान प्राइस बॉन्ड्स डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आज़म खान अपने इर्द गिर्द मौजूद IMF के ज़र गुलामों की हिकमत अमली पर अमल पैरा होने के बजाय उम्मत मुस्लिमा को सूद की लानत से निजात दिलाएं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान प्राइस बॉन्ड्स डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इर्द गिर्द मौजूद IMF के ज़र गुलामों की हिकमत अमली पर अमल पैरा होने के बजाय उम्मत मुस्लिमा को सूद की लानत से निजात दिलाकर आवाम से किए गए अपने वादे की पासदारी को यकीनी बनाएं। रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि स्टेट बैंक से हुकूमत के IMF के ज़र गुलाम बनकर 4 अरब 31 करोड़ 77 लाख 44 हज़ार रुपए गरीब आवाम से लूट लिए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि हमें खदशा है कि हमारी हुकूमत बैरून मुमालिक से इतने कर्जे ले रही है कि कहीं आने वाले वक्त में हमें अपनी कौमी मईशत के साथ साथ अल्लाह न करे एटमी प्रोग्राम पर भी समझौता करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। कहीं आने वाले वक्त में हमें अपनी कौमी मईशत के साथ साथ अल्लाह न करे एटमी प्रोग्राम पर भी समझौता करने पर मजबूर होना पड़े। जितने हमारे मीडिया के दोस्त बैठे हैं, मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।